بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله ومولانا صدق الله العظيم. آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی، آتے ہیں میری خواب میں مولا کبھی کبھی، میں دیکھتا ہوں طور کا جلوہ کبھی کبھی، اٹھنا محال ہوتا ہے، گردن کی زیب سے اٹھنا محال ہوتا ہے، گردن کی زیب سے تھک تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مولا کبھی کبھی، کیا ظالموں کو مل گیا قتل امام سے، کیا ظالموں کو مل گیا قتل امام سے، میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی کبھی، میں سوچتا ہوں بیٹھ کے تنہا کبھی
ناظرین کرام، پروگرام انوار رمضان کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری۔ 3 دن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو کہ شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے، ضربت سے شہادت تک۔ اس میں ہم ہوں گے آپ کے ساتھ 3 دن تک مسلسل، اور ہم گفتگو کرتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے مختلف مہمانان گرامی سے، اور کچھ کلام بھی سنتے رہیں گے، نوحے سنتے رہیں گے، منقبت سنتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دل کھول کر، دل سیر ہو کر اس عظیم شخصیت کے متعلق بات کریں گے کہ جن کے لیے شاعر نے کہا کہ کسے را میسر کی شد ای سعادت، کسے را میسر کی شد ای واہ سعادت، واہ، بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ کیا بات ہے، وہ علی جو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، وہ علی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش مطہر میں آئے، وہ علی جو کہ حضرت ابو طالب کی گود میں پروان چڑھے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سایہ عاطفت میں لے لیا، پرورش کی، تربیت فرمائی، اور اس شان سے تربیت فرمائی کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مقام غدیر خم تک کوئی مقام ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں پر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت عالم اسلام کے واسطے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ناگزری ہوں۔ ہم بات کریں گے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس عظیم شخصیت پر جو کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شب ہجرت بستر رسول تک، شب ہجرت بستر رسول سے لے کر غدیر خم کے میدان تک، غدیر خم کے میدان سے لے کر مسجد کوفہ کی محراب شہادت، اور جہاں پر فزت برب الکعبہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کا آئینہ بن گیا۔ ان اہم موضوعات پر ہم 3 دن تک یعنی ضربت سے لے کر شہادت تک بات کرتے رہیں گے۔ جو کہ آج کے K21 نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے، ضربت سے شہادت تک۔ ثروت عسکری ہمارے ساتھ 3 دن رہیں گی۔ ثروت عسکری باجی، مولا کی شہادت جو ہے ایک میسیج بھی تھا ہم لوگوں کے لیے۔ جی نماز میں سجدے میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی۔ جی ابرار، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ 2 مہمانان گرامی موجود ہیں۔ میرے ساتھ میری پہلی مہمان موجود ہیں ذاکرہ سیدہ شیری زیدی۔ آپ اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر ان کو آپ دیکھا ہی کرتے ہیں، اور بہت خوب طریقے سے مولا کائنات کی شخصیت پر گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب اشرف میمن صاحب، جو کہ سماجی رہنما ہیں، نیڈ آف لائف کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ ان کو K21 پر دیکھا ہی کرتے ہیں۔ ایک نیکی جو کہ رمضان میں کی جاتی ہے سیگمنٹ کے ساتھ، لیکن کیونکہ 3 دن تک یہ شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ نشریات مسلسل ہیں، لہٰذا ہم ان سے یوں ہی گفتگو کریں گے مولا کائنات کی شخصیت کے متعلق۔ اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اشرف کی طرف چلتے ہیں، بریک سے آتے ہیں، اور اشرف بھائی سے اور نوح خان بھی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سے ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ باجی اگر ایک مبشر رضوی کا اگر ایک نوحہ اگر اس میں شامل کر لیا جائے۔ سلام مبشر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کیا کلام پیش کریں گے مولا کی ذات؟ مولا کی شہادت کے حوالے سے کلام کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اس خدا و بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بہت شکر گزار ہوں ثروت آپا کا، ابرار بھائی کا، K21 نیوز کا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار اس ذکر کے صدقے تمام حاضرین کی جو حاجات ہیں مولا قبول فرمائیں، اور آپ لوگ جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں، دعا کرتا ہوں پروردگار اپنے حبیب کے صدقے آپ لوگوں کو جو آپ کی پریشانیاں ہیں دور فرمائے۔ کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ویران ہے مدینہ، کوفہ اجڑ گیا ہے، ویران ہے مدینہ، کوفہ اجڑ
آپا ابرار بھائی سماعت فرمائے کیا قیامت ٹوٹی. مالک لوہو میں تر ہے کعبہ تڑپ رہا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ تڑپ رہا ہے. ایک باپ اور بیٹی کی کیا محبت ہوتی ہے پیش کرتا ہوں. بیٹی کو یوں تڑپتا تم چھوڑ کر نہ جاؤ. بیٹی کو یوں تڑپتا تم چھوڑ کر نہ جاؤ. نہ جی سکے گی زینب بابا تمہیں پتا ہے ویران ہے مدینہ کوفہ اجڑ گیا ہے. کلثوم سے لپٹ کر کچھ ایسے روئی زینب کلثوم سے لپٹ کر کچھ ایسے روئی زینب شیر خدا کا لاشا تھرا کے رہ گیا ہے ویران ہے مدینہ. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے مبشر رضوی. باجی قیامت کی گھڑی ہے, کچھ ہی لمحوں میں جناب زینب جناب کلثوم یتیم ہونے والی ہے. ضربت مولا علی کا وقت بہت قریب ہے. اس سے پہلے کہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں, ہمارے ساتھ شان نقوی بھی ہیں. شان بھائی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کلام پیش کیجیے مولا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. ایک نوحے سے چند شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں گا. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی شان میں. یا لہو میں تر مصلا رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے لہو میں تر مصلا رو رہا ہے
نمازیں غم زدہ ہیں محو پرسا بلک کر آج سجدہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے لہو میں دیکھ کر ایمان سارا تڑپ کر رہ گیا رمضان سارا فجر کے وقت روزہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے میرے بابا کا غم سب سے بڑا ہے یہی تو ابتدائے کربلا ہے لبے غازی پہ نوحہ رو رہا ہے علی کے غم میں کعبہ رو رہا ہے لہو میں تر مصلا رو رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد جی ناظرین واپس آ گئے ہم وقفے سے لیکن وقفے سے پہلے جو شان نقوی نے ماحول طاری کیا باجی بے شک کیونکہ قیامت کی گھڑی ہے اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں سحری ہوگی بے شک اور اجڑ جائے گا گھرانہ اور امام حسین جناب کلثوم جناب زینب یتیم ہونے والی ہیں لیکن باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا مصائب کی رات ہے تینوں دن مصائب بیان ہوں گے مولا کائنات کے تو اشرف بھائی آپ تو خیر ایک نیکی میں رہے ہیں لیکن کچھ نیکیاں ہمیں درس بھی دیتی ہیں سیکھتے ہیں ہم مولا کائنات کی شہادت جو ہے اس نے ایک سبق دیا ہے مسلمانوں کو تمام عالم اسلام کو تو باجی آپ بالکل مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے آج آپ K21 کے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کائنات کی بڑی عظیم ہستی ہیں اور ان کا مقابل یا ان کی شخصیت کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا بے شک ان کی عظمت ان کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ منہ سے آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اور ان کے بیان میں ان کی محبت اور ان کی جو شخصیت کے بارے میں بڑے علماؤں کے علاوہ بہت کچھ کہا گیا ہے اور رہتی دنیا تک یہ باتیں ہوں گی ان کی عظمت پہ ان کی شہادت پر بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر اور جامع بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہ کائنات کا جو پورا جو سلسلہ ہے یہ بنا ہی ان کی اثار اور ان کی قربانی کے لیے بے شک بے شک ہم جتنی بھی باتیں کریں ہیں آخر بات ہماری سمجھ میں یہی آتی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے دنیا سے جاتے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور یہ دین ہمارا جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہو پاتا ان کے بیان ان کی عظمت ان کی اثار ان کی قربانی کے بغیر دین ہمارا مکمل نہیں ہوتا بے شک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات کا جو اصل جزو ہے ان کے دم سے بے شک اور ہمارا وہ معیار یا ہماری وہ اوقات نہیں جو ان کے بیان کو ان کی عظمت کو اس طرح پیش کر سکیں جو ان کا مقام ہے جو ان کی حیثیت ہے اصل میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں آپ جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ بستر رسول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے بستر پہ آ جاؤ بے شک تو مجھے وہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات یقین ہوا کہ آج رات میری موت نہیں آ سکتی بے شک یہ بڑی خوبصورت منزل تھی ہاں یہ اتنی بڑی منزل ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ یا علی آج آپ بستر پر سو جائیے جی جی تو
حضرت علی نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے بستر پر سو گیا تو کیا میری جان بچ جائے گی؟ کہا بے شک یا علی، اگر آج آپ اس بستر پر سو گئے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو یہ وہ شب تھی کہ جس کے لیے خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سکون سے میں کبھی پوری زندگی نہیں دیکھیں اور بستر بھی گرم رہا بے شک اسی طرح سے۔ وہ جو عظمت والی بات ہے نا، تو یقین، اور وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان پہ اتنا کہ اپنی جگہ پہ وہ ان کو سلا رہے ہیں، اور اس بات کے ساتھ کہ اپنی جگہ اس لیے ان کو دے رہے ہیں کہ ان کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو وہ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اور اشرف صاحب میں بہت حیران ہوتی ہوں اس بات کے اوپر، کیونکہ 40 ننگی تلواروں کا سایہ تھا خانہ رسالت کے گرد پہ، اور وہ جو افراد تھے جنہیں مکے کے کفار کہتے ہیں، مکے کے مشرکین کہتے ہیں، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی دیکھا، ان کا لڑکپن بھی دیکھا، ان کی جوانی بھی دیکھی، ان کی نوجوانی بھی دیکھی، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن آج کیا عجیب منظر نظر آتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ چادر رسالت کے نیچے نبی ہیں یا کہ علی ہیں۔ بے شک بے شک، وہ عظمتیں، وہ جو آپ کشف کی باتیں ہیں نا ساری، جیسے جیسے آپ اس کو بیان کرتے جائیں گے تو لوگ اس بات کو محسوس بھی کریں گے، اور یہ احساس کے ساتھ بات بڑھتی جائے گی کہ جتنی بات کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ ان کا اثر اور ان کی جو طاقت ہے، جو علم اور ان کا جو درجہ ہے، وہ ہم ان کی جتنی باتیں ہم کریں گے ان کی جہت اتنی کھلتی جائیں گی، بے شک۔ میں اشرف صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شیریں کی جانب چلتی ہوں۔ شیریں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں شب ہجرت پر، اور شب ہجرت کے لیے مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے جو کہ علامہ ابن حسن جارچوی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، اور علامہ ابن حسن جارچوی صاحب کہتے ہیں، اور یہ تاریخی کتابوں میں یہ جملہ مشہور ہے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ یا علی آجا بستر رسول پر سو گئے، شبیہ رسول بن کر، نفس رسول بن کر، ابھی آغاز شباب ہے، آغاز جوانی ہے، تو لوگوں کو آپ پر دیکھ کر رسالت کا گمان ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب آپ اپنی منزل عمر کے اوج کمال پر پہنچے تو نصیریوں کو خدائی کا گمان ہو جائے۔ باجی، اگر میں چاہتا ہوں کہ شیریں صاحبہ تو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہی، حسنین عباس جعفری نے ہمیں جوائن کیا ہے، چلتے ہیں ایک کلام سنتے ہیں۔ میں تعارف پہلے کرا دوں اپنے مہمانوں کا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ 2 مہمان اس وقت اور موجود ہیں، اور جو ثنا خان رسول ہیں، نوحہ خان ہیں، منقبت خان ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت طریقے سے ذکر اہل بیت کریں گے، جن میں ہمارے پہلے مہمان ہیں حسنین جعفری صاحب، السلام علیکم، اور میرے دوسری مہمان ہیں محترمہ ندا زیدی صاحبہ، یہ بھی نوحہ خان اور منقبت خان ہیں۔ تو ہم پہلے درخواست کریں گے حسنین جعفری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب کے حوالے سے، مولا علی کی شہادت کے حوالے سے چند اشعار مصائب کے آپ سماعتوں کا دیا کروں۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا،
بکھرے گا کربلا میں، قاسم کے سر کو صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا، عالم وہ ویرانے کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی، تیروں سے ہوگا چھلنی، مشکی زب پانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کاش شیر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، تاشیر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا، مل جائے شرف مجھ کو، مل جائے شرف مجھ کو، بس تیری غلامی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ ہے کربل کی کہانی کا۔ کی شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی وہ ہے جو کہ کربلا کی قربانی کا ایک سبب قرار پائی۔ میں چاہتی ہوں کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، محترمہ شیری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ ابھی ہمارے بھائی صاحب نے شب ہجرت تک بات پہنچا دی۔ تو یہ جو شب ہجرت ہے، اس رات کا تاریخ میں بڑا تذکرہ ہے، نفس رسول کی سند مل گئی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس رات کے فضائل اور مناقب بیان فرمائے، اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جب شب ہجرت پر میں بستر رسول پر سوئے تو عجب شان سے سوئے۔ میں شیری صاحبہ آپ سے درخواست کروں گی کہ شب ہجرت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آج کا دن، آج کی سحر قیامت کی سحر ہے، تو سب سے پہلے تو آپ سب کی خدمت میں اور تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خود حجت اللہ بقیت اللہ امام عصر والزمان کی خدمت میں تعزیت اور پرسے کو پیش کرتے ہوئے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ جب جناب امیر پر وہ وقت آیا کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگائی گئی،
تو اس وقت کائنات میں 2 صدائیں بلند ہوئی تھی. پہلی صدا جناب جبرائیل امین کی صدا تھی کہ آپ نے پکار کر کہا تحجمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم کہ آج ہدایت کے رکن ٹوٹ گئے، عظمت اور پرہیزگاری کے نشانات مٹ گئے، اور خود رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بھائی جناب امیر قتل کر دیے گئے. لہٰذا بڑا ایک سانحہ ہے. اور دوسری صدا وہ کوئی اور نہیں، خود جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صدا تھی کہ آپ نے پکار کر کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. کہ جس کی کامیابی کا آغاز جبھی سے ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، اس شرف میں کوئی اور شریک نہیں ہے کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، کہ جو پہلے فقط ایک گھر تھا، ایک مکان تھا، اس وقت کعبہ بنا، اس وقت سجدے کے لائق ہوا کہ جب جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. شیری میں یہاں پر آپ کی قطع کلامی کو ذرا آپ معاف کیجیے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ چند مصرے اپنے ناظرین کی سپرد کرتی چلوں کہ طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، سبحان اللہ، طواف کعبہ میں بے اختیار یاد آیا، اور علی کی جان شہ ذوالفقار یاد آیا، اور نگاہ کعبے کی دیوار پر پڑی جس دم، قسم خدا کی علی بار بار یاد آیا، اور اہل ایمان کو ولی ابن ولی یاد آیا، بت شکن روح ازاں شیر جلی یاد آیا، جب کبھی ماہ رجب صحن حرم سے گزرے، مسکراتے ہوئے کعبے کو سبحان اللہ. کیا کہنا. اب بتائیے کہ کیسے خانہ کعبہ میں مولا بس کائنات جناب کی امیر ولادت. المؤمنین کی جب ولادت ہوئی نا، فضیلت اور سارے کمالات آپ کو خدا نے ایسے عطا کیے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ جب ولادت آپ کی خانہ کعبہ میں ہو گئی اور آپ آغوش مادر میں ہیں، اور اس وقت تک جناب امیر نے آنکھوں کو نہیں کھولا جب تک چہرہ مبارک رسول اللہ کا آپ نے دیدار نہ کر لیا. بس جیسے ہی دیدار کیا، آنکھوں کو کھولا، تو روایت میں جملے ملتے ہیں آنکھوں کا کھولنا تھا. اس وقت رسول اللہ نے جملہ کہا کہ اے علی، جس طرح آپ نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کر دیا، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کر دیا. یعنی اب جو جناب امیر المؤمنین کے پاس علم لدنی ہے، وہ رسول اللہ کی جانب سے آپ میں منتقل ہوا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم العلم علی بابہا، میں شہر علم، علی اس کا اس کا دروازہ ہے. کوئی شہر میں داخل نہیں ہو جب سکتا تک کہ دروازے کو جب تک اس دروازے کو کراس نہ کر لے. بس جناب امیر المؤمنین کی ذات تک جو پہنچ گیا، اصلاً وہ رسالت مآب تک بھی پہنچ گیا، اور لا الہ الا اللہ کو بھی اس نے درک کر لیا. اور بس یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کی ساری فضیلت اور کمالات میں جو عظیم ترین صفت ہے، ہر فضیلت میں جو ہم بہترین نقطہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا بہترین عبد خدا ہونا. سبحان اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کی جس فضیلت میں دیکھیں، وہاں پروردگار عالم کی ایسی عبودیت نظر آتی ہے، بندگی نظر آتی ہے کہ جیسی تاریخ میں کوئی اور انسان کے پاس موجود نہیں ہے. اور خود تاریخ میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی فضیلت ہو، چاہے خود شب ہجرت کا واقعہ ہو کہ کس انداز سے آپ بستر رسالت پر سوئے تھے اور اپنی جان کو فدا کیا تھا. جناب امیر المؤمنین نے اپنی جان کو رسول اللہ کی خاطر فدا کیا تھا، ہمیشہ کیا، آغاز سے لے کر اختتام تک اپنی جان کو نثار اگر کسی نے کیا ہے رسالت مآب کی خدمت میں، وہ کوئی اور نہیں، جناب امیر کی ذات ہے. شیری آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. باجی ابھی حسین بھائی نے جو ماحول سما باندھا، بالکل نوحے کا بہت خوبصورت پڑھا. مطلب یہی وہ ذکر ہے کہ جس کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے. بے شک. تو ناظرین بھی اس کو سماعت کر رہے ہیں. ایک اور نواب خانہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی بالکل، ہمارے ساتھ محترمہ ندا زیدی صاحبہ موجود وقفے سے ہیں، جانے سے پہلے اور میں ندا سے درخواست کروں گی کہ اس وقت بارگاہ شیر خدا میں کچھ عرض کیجیے. کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا، کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا.
منظر عیاں ہوا، کس نے چراغ خانہ کعبہ بجھا دیا، تازہ حسن حسین پہ مادر کا غم ہوا، روئی زمین نالا کناس ماں ہوا، مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا، کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا، حسنین کیسے داغے یتیمی اٹھائیں گے، عباس بابا کہہ کے کسے اب بلائیں گے، برپا زمین و عرش پہ شور فغاں ہوا، مولا میرا شہید بوقت اذاں ہوا، کوفے میں کربلا کا یہ منظر عیاں ہوا، آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا، آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا، اٹھ گیا زینب کلثوم کے سر سے سایہ، آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا، خون سے رنگین امامہ جو نظر آتا ہے، غم سے ہر فرد کا دل چاک ہوا جاتا ہے، گھر میں زہرا کے غموں سوگ کا بادل چھایا، آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا، لا کے پردیس میں بابا کیوں ہمیں چھوڑا ہے، ہائے اس کرب
لوٹا ہے رہ گیا پاس فقط غم کا تیرے سرمایا آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا غم سے بے حال ہوئی جاتی ہے غش آتا ہے بین سے بیٹیوں کے لاشا تڑپ جاتا ہے ہائے پردیس میں مات نے ستم کیا ڈھایا آہو فریاد ہے حیدر کا جنازہ آیا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے اور ضربت سے لے کر شہادت تک مسلسل 3 دنوں تک یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے شہادت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ ہمارے ساتھ 2 نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے ہم کو، میں ان کا تعارف کراتی چلوں۔ میرے پہلے مہمان محترم عدنان شیخ صاحب۔ عدنان صاحب السلام علیکم۔ اور جناب عدنان عابدی صاحب جن کے کلام سے آج ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ عدنان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرمائے جس طریقے سے آپ نے ذکر اہل بیت کیا۔ بہت کلام پڑھا، سلامت رہیے بے شک۔ جی بالکل۔ ابرار میرے خیال میں آپ عدنان شیخ صاحب سے گفتگو عدنان کا بھائی آغاز کریں۔ سوشل ورکر بھی ہیں اور مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، جو کہ آج مولا کی ضربت کے حوالے سے ہم نے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے۔ آج کا دن ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے عدنان بھائی، اور سبق کے ساتھ ساتھ ایک وبا کا بھی سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ مولا کو جب ابن ملجم نے ضرب کا نشانہ بنایا تھا تو مولا نے اسے شربت پیش کیا تھا جی، لیکن آج کل ہم لوگوں میں اپنے دشمن کیا ہم اپنے سگوں کے ساتھ بھی وہ رویہ نہیں کر پاتے جو میرے مولا نے ایک درس دیا ہمیں، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں K21 کا بہت مشکور ممنون ہوں، مجھے آج انوائٹ کیا اور آج اس ٹاپک پہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب میں تو خیر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے کام کرتا ہوں، پہلے میں یہاں سے سٹارٹ لوں گا کہ مجھے ایک ابھی اس وقت یاد آئی ہے کہ کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، تو 2 شیاطین قسم کے جو فرد تھے انہوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نماز کو جا رہا ہوں، میں وہاں سے آنے کے بعد آپ کو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں، آپ سوال سن لیجیے مسکراتے ہوئے، سوال سن لیجیے، جواب آرام سے دیجیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا بتائیں سوال، بولے حضرت 50 جانور کے نام بتا دیں جو انڈے دیتا ہے اور 50 وہ جو بچے دیتا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ تھی ان کو، جیسے جانے لگا تو ان پہ ہاتھ رکھا، بولا تا قیامت تک جانور وجود میں آئیں گے، جو بچے جس کے کان اندر ہوں گے وہ بچے دے گا، جس کے باہر ہوں گے وہ انڈے دے گا۔ تو یہ تو یا تو اللہ پروردگار بتا سکتا ہے یا اس کا قریب سب سے زیادہ جو جواب دے سکتا ہے۔ میں نے اس واقعے کو عدنان بھائی تاریخ میں کچھ ایسے پڑھا کہ دشمن بھی بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ دیکھیں میں ہمیشہ کی جانتی ہوں کہ دوست اتنے اوصاف نہیں جانتا جتنا دشمن جانتا ہے، اور دشمن بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کو اول وقت پہ پڑھا کرتے تھے، نماز کبھی تاخیر سے نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا ان کی زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی سوال کے لیے جواب کی مہلت نہیں مانگتے تھے، کل آنا تو بتاؤں گا، پرسوں آنا تو بتاؤں گا، 1 ہفتے بعد بتاؤں گا۔ تو اب انہوں نے یہ دشمن نے بڑے طاق کر بڑے موقع کا سوال پوچھا کہ یا تو حضرت علی یہ فرما دیں گے کہ یا تو نماز کے بعد میں بتاؤں گا یا پھر نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں جو ان کی امیدیں تھیں، جو ان کی آرزویں تھیں، وہ ان کے دل میں رہ گئیں۔ یہ بڑے خوبصورت نقطے کی جانب آپ نے اشارہ کیا، اور
मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमें ये मिलता है कि 2 साल तक उन्होंने उन चरिंद परिंद, समंदरों में तैरने वाले, आसमान में उड़ने वाले तमाम तर मखलूक़ात आलम का जायज़ा लिया, मगर मौलाए कायनात का बताया हुआ फार्मूला बिल्कुल सही साबित हुआ कि जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वो जानवर बच्चे देते हैं, जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो जानवर अंडे देते हैं। अदनान शेख साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त कोरोना वायरस एक वबाई मर्ज फैला हुआ है, इस वबाई मर्ज में हम किस तरीके से सर्वाइवल कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मईशत किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद हैं, आप क्या तजवीज़ करेंगे हमारे नाजरीन को कि हम इस वबाई जो यलगार है हम इससे जंग कर सकें, बल्कि इस पर फतयाब हो सकें? बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो कि कोई बिज़नेस, आजकल बिज़नेस का तो मामला था आपके सामने, कारोबार का, लेकिन देखें अगर मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मैं कोई ग्लासेस की शॉप करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे ग्लासेस को वैरायटी को परचेज़ करना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगी। उससे पहले जो आउटलेट है या तो उसको परचेज़ करना पड़ेगा या मुझे किराए पे लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो महीने का मेंटेनेंस है वो एक अलग मेरे पास खर्चा है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैं जो थोड़ा सा मुतारिफ कराना चाहता हूँ, जिस पे रोशनी डालना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ, तो ना मुझे ग्लासेस की शॉप करने के लिए मुझे ग्लासेस ख़रीदना पड़ेंगे, बहुत सारे, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो किस तरीके से है कि मैं डिजिटल आउटलेट जो है डिज़ाइन करूँगा, उस डिज़ाइन करने के बाद उस पेज के ऊपर मुझे वैराइटीज़ की पिक्चर जो गूगल पे आसानी से मिल जाती हैं, मुझे जस्ट वो डालना है। सपोज मेरे जैसी घरेलू औरत हो, मैं चाहूँ कोई काम करना, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऑनलाइन जिसे कहते हैं, ऑनलाइन, यानी मिसाल के तौर पे आपने बुर्का पहना हुआ है, स्कार्फ, कोई भी चीज़ आप करना चाहें, वो आपने एक पेज के ऊपर तस्वीरें उठानी है अच्छी अच्छी वैराइटीज़ की। मिसाल के तौर उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपकी शॉप है तो आपको वैरायटी के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 10 वैराइटीज़ की तो 12-15 तो नहीं ला सकते आप, है ना, क्योंकि आपके पास बजट ही यही है 10 का। लेकिन आपने ऑनलाइन पे गूगल से तो अनलिमिटेड तस्वीर उठानी है। 1000 5000 उठा लें आप, 5000 लगा दें और उसको कर दें वायरल। वायरल किस तरह होती है कि कोई सर्च कर रहा है कि बेस्ट बुर्का या लिबास, कुछ भी स्कार्फ वगैरह इन कराची को भी छोड़ दीजिए, ये जगह है गुलशन इकबाल आती है, गुलशन इकबाल लिखें तो 74,40,554 लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। हर 52 सेकंड के अंदर एक बंदा विजिट कर रहा है। तो अगर आपने वो अपना पूरा पोर्टल ला के यहाँ रख दिया तो जो लोग परचेज़ कर रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको रोज़ाना के कितने ऑर्डर आएंगे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, मैं नाम नहीं लूँगा वेबसाइट का, टॉप पे वेबसाइट चल रही है आजकल। लोग मैं भी यहाँ पे इस वक्त जो कपड़े पहना हुआ, मैं सिवाय शूज़ के बाकी चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। सही। तो मुझे बताएं, ऑनलाइन का तो मसला नहीं है। अब ये ज़माना जो है ये ऑनलाइन की तरफ जा चुका है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर खत्म हो गया। आजकल लोग फिजिकल हो चुके हैं। एक आम शख्स पूरे दिन के अंदर 500 मिनट इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल को, जो कि 500 मिनट इस्तेमाल कर रहा है डेली, जो कि अगले साल हो जाएगा 700 मिनट, यानी 7 से 8 घंटे। तो अब तो खैर वो मीडिया पे आप चीज़ों पे लेके जाएं, आपको तो पहले चीज़ें आ रही होती हैं बहुत सारी ना, तो डिजिटल हर चीज़ डिजिटलाइज। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल हो ही सब कुछ ऑनलाइन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ तो बंद है, बिल्कुल, क्या खरीदेंगे हम। लेकिन देखें अभी आप देखें कि जैसे लॉकडाउन के अंदर थोड़ी सी नरमी पैदा की गई और वो भी छोटे ताजिर लोगों के लिए किया, लेकिन जो मॉल्स वाले हैं वो तो ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ अपने रोज़गार चलाएंगे ना, तो उन्होंने यही तरीका कार है कि ऑनलाइन मामला कर दिए। ऑनलाइन ऑर्डर करें, इसके अंदर कोई डिस्टेंस का मसला नहीं आ रहा, आप जाते हैं और वो उसको ऑर्डर देते हैं और आ जाते हैं आपको। तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा साथ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ास तौर पे अपनी ज़ात के हवाले से भी इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि मैं जाता हूँ, क्लासेस देता हूँ, मोटिवेशनल सेशन ले रहा होता हूँ, लेकिन मैं खुद ज़ाहिर बात है अपने आप को ही तो आपको मोटिवेट रखना होता है ना। तो आप यकीन करें, आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे सर्च करें बेस्ट कोटेशन, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोटेशन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें हर अपनी शोबाजात के अंदर, चाहे किसी शोबे से भी ताल्लुक़ हो, इंसान को अपने आप को अंदर मोटिवेट हो जाता है और उसको इस्लाह होती है उसकी, और उसमें एक जज्बा पैदा होता है कि हमने अच्छा कुछ काम करना है। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। आज की ज़रूरत के हवाले से नसीबों की बात है कि हम आप इस बज़ में मौजूद है, इस नशिस्त में मौजूद है, जो कि एक अजीम शख्सियत से मंसूब है। जनाब बिल्कुल 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 ऐसे ही है जी। अबरार, आप कोई सवाल कर रहे थे? मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि मार्केटिंग में ये जैसे कि गूगल पे सर्च करें, तो आपने भी कोई अपना ऐसा कोई लिंक गूगल पे है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब बेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड लिखेंगे अगर आप, तो पहले पेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द वर्ल्ड पहले पेज के ऊपर आपको इंशाल्लाह मिला। मैंने अपनी सोशल मीडिया पर बताएगा मैं नाज़रीन को।
بیسٹ مارکیٹنگ ان دا ورلڈ لکھیں گے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ان دا ورلڈ لکھیں گے تو اس کے اندر الحمدللہ پہلے پیج کے اوپر مینشن ہو. پاکستان کے اندر 4 CSR ایوارڈ لے چکا ہوں, 3 مہینے کے اندر 31 ایوارڈ ہے میرے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے. اور ابھی تک جتنے بھی میں نے بزنس لیے ہیں ابھی تک کوئی سنگل بزنس میرے پاس سے گیا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس لیے وجہ سے تھوڑا سا اسپیسیفک اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی. ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کہ آپ نے بہت بہت قیمتی شکریہ. وقت میں سے وقت دیا. باجی اگر شیری زیدی ہمارے ساتھ ہیں, اگر شہادت کی قریب آ چکا ہے ضربت کا وقت, دیکھیں میں جیسے کہ ابھی عدنان صاحب نے بات بتائی کہ سب سے زیادہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمیں اقوال ملتے ہیں. جب میں نہج البلاغہ کی جانب متوجہ ہوتی ہوں تو نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے, یعنی خطبات, مکتوبات, کلمات قصار یعنی حکمت آمیز جملے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ کسی تقریب میں ایک بہت ٹین ایج بچی تھی, اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں حضرت علی کی کسی کوٹیشنز کو پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ میرے لیے کہا ہے, میرے حالات کو دیکھ کر کہا ہے. تو میں نے کہا کہ در حقیقت حضرت علی کا کلام زندہ و جاوید ہے, اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ الکلام الامیر والامیر الکلام. تو شیری میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات کی جو عظیم شخصیت اور جو ان کا عظیم کلام, جو ان کی عظیم علمیت ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے اس امیر البیان کی کہ واقعاً جس کا قول ہر مقام پر انسان کی اصلاح کرتا ہوا اور رہنمائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور خود آپ کے علم کے بارے میں خود قرآن گواہ ہے. سورہ یاسین کی آیت جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے پاس عطا کر دیا. اور خود اس آیت کے بارے میں جب سرکار سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں امام مبین سے کیا مراد ہے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا توریت امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کیا انجیل امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کیا زبور امام مبین ہے؟ کہا نہیں. کیا قرآن امام مبین ہے؟ کہا نہیں. بس اتنے میں روایت کہتی ہے کہ جناب امیر کائنات مسجد میں داخل ہوئے, رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو دیکھا اور فرمایا یہ علی ابن ابی طالب امام مبین کی ذات ہے. اگر قرآن میں خود آپ کے علم کا تذکرہ ہے اور خود آپ کا علم وہ علم ہے واقعاً ہر مقام پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. دوسری اہم ترین چیز جو میں پیش کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ آپ کا علم جو ہے فقط مسلمانوں کی حد تک محدود ہے, کہاں کہاں کتنے غیر مسلموں نے آپ کے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے اور مذہب حقہ کو قبول کیا ہے. میں یہاں ایک ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی جو ہمارے طالب علمی کے زمانے میں استاد محترم نے پیش کیا, اور آج وہ خود ڈاکٹریٹ اور PhD کر رہی ہیں قم میں. تو وہ بیان فرماتی ہیں کہ اب سے کچھ سالوں پہلے ایک لوگوں کا گروہ جو یہ ریسرچ کر رہا تھا, بہت سارا ایک گروپ چلا غیر مسلموں کا, اور انہوں نے ریسرچ کی کہ مور میں نشو و نما کا سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اور جیسے ہی وہ ریسرچ کر رہے تھے جنگلات میں نکل گئے, انہیں کیمراز کو فٹ کر دیا, لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے مور میں نشو و نما کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس اتنے میں ایک شخص کہتا ہے میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں اور میں بتاؤں گا کہ یہ مور میں سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے. بس ایک مرتبہ علماء اور اساتید بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے چیلنج کو قبول کیا تو وہ ہر مکاتب فکر کی کتابوں کو کھنگالنے لگا. ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں کوئی اور کتاب نہیں, کتاب نہج البلاغہ اس کے ہاتھ لگی جس میں خطبات دینے والا کوئی اور نہیں, امیر بیان امیر المؤمنین کی ذات تھی. بس ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس خطبات میں ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس میں مور کی پوری خلقت کو جناب امیر المؤمنین نے ڈسکس کیا ہے. اور اس نے جیسے ہی یہ خطبہ پڑھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس میں آپ نے اس طریقہ کار کو بیان کیا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جب ایک مور خدا کی معرفت میں آنسوؤں کو بہاتا ہے اور اپنے پروں کو پھیلا کر خدا کی تعریف میں حمد و ثنا بجا لاتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پلکوں پر اس کے آنسو آ جایا کرتے ہیں, اور جب مورنی اس کے پاس آتی ہے ان آنسوؤں کو پیتی ہے تو اس کے ذریعے سے
مور میں نشو نما کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اب جو کیمراز کو فٹ کیا گیا تو وہی کچھ ہو رہا تھا جو 1400 برس پہلے جناب امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا، اور جس طریقے سے آپ نے بھی بہت بات خوبصورت کی بات ہے. مغربی مفکرین کی، تو مغربی مفکرین نے، مغربی اسکالرز نے جب بات کی نہج البلاغہ کے متعلق تو کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ کائنات علی کے سامنے بنائی گئی ہے یا پھر خود حضرت علی نے بنائی ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ شیریں صاحبہ. جناب عدنان شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے اور آپ نے اپنے علم سے ہمیں مستفیض فرمایا. میں ندا زیدی صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ ندا، آج وقت سحر ہے، شب ضربت بھی ہے، آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہیں گی؟ نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئیں، شبیر کی ہم شیر ہے، رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، عباس ذرا زینب
खबरदार, फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से। हाँ भूलना जाना इन्हें कूफे के मकीनों, हाँ भूलना जाना इन्हें कूफे की मकीनों। गुजरेंगी ये शहज़ादियाँ इस राह गुजर से। शब्बीर को याद आ गई खुद अपनी सकीना, शब्बीर को याद आ गई खुद अपनी सकीना। ज़ैनब को हटाया गया जब लाश पिदर से। नाज़रीन वक्फे से आ चुके हैं जी बातचीत सिलसिला तो जारी है नौहा खानी का, गिरिया का, क्योंकि शामिल हो चुके हैं हम। बिल्कुल, और वक्त सहर बहुत नज़दीक है, शब ज़रबत, और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है हमको, मैं उनका तारुफ कराती चलूँ। अशरफ मेमन साहब हमारे साथ पहले हाफ में मौजूद थे। अशरफ मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दूसरे मेहमान शकील शाह साहब हैं, इनको भी आप मुसलसल देखते ही रहते हैं, जो कि हमारी 30 दिन की ट्रांसमिशन अनवार रमज़ान में मौजूद है। और आज ज़रबत से शहादत तक की 3 दिन की ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन है, जो कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत से इबारत है। K21 पर आप हमें देखते रहेंगे और मैं चाहती हूँ कि अब्रार आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। मैं यही कहूँगा बाजी कि आज के दिन बंदा क्या गुफ्तगू करे, क्योंकि कायनात के मौला जो, हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि आज के दिन जितनी इबादत कर सकते हैं करिए, क्योंकि मौला ने हमेशा इबादत का ही बताया। इबादत में बेटे को भी शहादत और ख़ुद भी शहादत नमाज। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज जिस हस्ती का जिक्र किया जा रहा है मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, उनकी शख्सियत के बारे में जितना भी बोला जाए और बोला गया है बहुत कम है, और ता क़यामत बोला जाता रहेगा माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये जिक्र जारी और सारी रहेगा। ये उस घराने की बात हो रही है जिनकी दस्तरस में, मौला की दस्तरस में दुनिया की आसाइशें थी। दुनिया चाहते क्या नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने मसाइब को चूज़ किया सिर्फ इसलिए कि दीन इस्लाम ज़िंदा रहे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक वो चलता रहे। तो ऐसी हस्ती के मुतालिक कहना, मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ये मेरे लिए बेतहाशा, मैंने 29 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस आका की, मौला की इस महफिल में आके आज मैं तकमील पा गया हूँ। क्या बात, यहाँ पे अब ये बस ये बेशक ये इस घराने की तासीर है, ये इन शख्सियात की तासीर है कि जब जो इस दर पर आ गया, जो इनसे वाबस्ता हो गया, जो इनका नाम लेवा हो गया, और हमें यकीन है कि ये दुनिया में भी हमारे मददगार है और आखिरत में भी मददगार है। दुनिया का मैं बताऊँ कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में आता हूँ या कोई मुझे बात समझ में नहीं आती, मैं मौला अली के कॉल जो है वो पढ़ता हूँ और मेरे मसाइल हल हो जाते हैं, मुझे कोई रास्ता नज़र आ जाता है। सुभान अल्लाह। तो ऐसी ऐसी बातें मैं वहाँ से अडॉप्ट करता हूँ और उसके मौला के कॉल है ही हमारे लिए। हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ
کہ پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف میمن صاحب. اشرف صاحب، آج کی رات مولا کائنات کی عظیم شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات ابھی آپ نے بھی کی، ذاکرہ جو ہماری بہن تھی انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی اور بہت ہی اچھا طریقے سے بیان کیا ہے. یہ اتنا بڑا جو اہم واقعہ ہے، یہ ہماری پوری زندگی کا جو ہے یہ نچوڑ ہے. ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اتنی بڑی اہم شخصیت اور اتنا بڑا عظمت والا مقام رکھنے والی اہم شخصیت جو ہے اپنی زندگی کی، وہ سب کچھ قربان کرتی ہے دین کے لیے. بے شک بے شک. اور یہ بات ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اثار کی یہ عظمت جو ہے ہم میں سے کبھی بھی کوئی کسی طرح سے بھی اس سے تقابل یا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم جتنا بھی دین کو دیکھتے ہیں، بہت عظیم عظیم شخصیتیں ہیں، بہت ان کے اپنے مقامات ہیں، اپنے درجے ہیں، لیکن جو درجہ اور جو عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ بی بی فاطمہ اور امام حسین، حضرت امام حسن، ان کی عظمت اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کا کوئی بھی مقابلہ، کوئی تقابل نہیں ہے. ان کی عظمت اور ان کا مقام جو ہے وہ تا قیامت تک ان کی عظمت کو لوگ سلام پیش کرتے رہیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے. جی اشرف صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور آپ نے فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، اجر رسالت واجب قرار دیا گیا ان کی مودت کو. شکیل بھائی، آپ اہل بیت اطہار، پنجتن پاک کا گھرانہ، اور ہم جیسے خطاکار، ہم جیسے گناہگار جب در اہل بیت پر آ جاتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے وسیلے سے، ان کے توسط سے ہمارے بگڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. وہ ایک سجدہ وہ امر ہو گیا، دین کو امر کر گیا. سبحان اللہ. کا سجدہ. اچھا، جب وہ ابن ملجم سجدے میں ضرب لگانے کے لیے آیا تو مولا نے شربت پلایا اس کو. اللہ اکبر. کیا بات ہے. ایسی شجاعت، ایسی بہادر، کچھ کیا نہیں کر سکتے تھے. وہی شکل بھی آپ کی بات ہے، لیکن دین خدا کو بچانا تھا باجی. کیونکہ بیٹے نے نانا کے دین کو بچایا، باپ سے درس لیا، کعبے میں ولادت پائی، اور ابھی جیسے بتا رہی تھی وہ بیٹھی مولمہ تھی یہاں پہ، کہ نہ صرف مسلمان، غیر مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں. میں تو تقریباً دنیا گھوم چکا ہوں الحمدللہ، جہاں جہاں گیا ہوں میں نے مولا علی کے چاہنے والوں کو دیکھا ہے. ہر جگہ ماننے والے، کوئی مسئلہ، کوئی مسلک، کوئی مکتب فکر، کوئی زبان، کوئی قومیت، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کی انوالومنٹ نہیں ہے. بس جو باضمیر ہے وہ در علی پر ہے. بے شک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تینوں دن جاری رہے گا. ثروت عسکری باجی ہماری جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، 3 دن ہمارے ساتھ رہیں گے، ضربت سے شہادت تک. ناظرین، آج ہماری جو گفتگو تھی مولا کائنات پر، انشاءاللہ کل بھی وہی گفتگو جاری رہے گی. اور اجازت لیتے ہیں باجی. اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ کوئی کلام ہمارے ناظرین کی نظر ضرور کیجئے، تاکہ آج کی شب کے حوالے سے کچھ ہم مولا کائنات کے حوالے سے سن سکیں. ثروت عسکری کو، ڈاکٹر ثروت عسکری کو اور ابرار کو اجازت دیجئے. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حاضر ہوں گے. یا علی یا مرتضی، یا علی یا مرتضی، رو کہہ رہے ہیں انبیاء، یا علی یا مرتضی، رو کہہ رہے ہیں انبیاء. نوح گر ہے مصطفیٰ، نوح گر ہے مصطفیٰ، اور غمزدہ ہے کبریا. یا علی یا مرتضی، رو کہہ رہے ہیں انبیاء. نہ چھپا زینب تو اپنے آپ کو، دیکھ لے جی بھر کے اپنے باپ کو. جاتے ہیں تیرے پدر، جاتے ہیں
उम्मत सामा कर दिया या अली या मुर्तज़ा। جی ناظرین بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھیں جی نیتا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ سے پروگرام میں واپس آتے ہوئے آج شب ضربت ہے اور ہم K21 پر موجود ہیں۔ پروگرام انوار رمضان میں ضربت سے لے کر شہادت تک پر ہم بات کرتے ہوئے اور مختلف منقبت خان، مختلف نوحہ خان، مختلف علماء کرام، مختلف ذاکرین ہمارے ساتھ موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 دنوں میں۔ اور جب ہم بات کریں گے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت پر، ابرار آپ کچھ کہنا چاہیں گے مولا میں کائنات یہی کی کہنا شخصیت چاہوں گا پہ؟ کہ آپا بس قیامت کی گھڑی نزدیک ہے، بے شک۔ یہی سحر کچھ ہی لمحوں کے بعد مولا کائنات ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ بے شک۔ بس علی کی بیٹیاں یتیم ہونے والی ہیں۔ اسی مقصد کو لے کے K21 نیوز نے بڑا خوبصورت پروگرام جس کا نام ضربت سے شہادت تک کی خصوصی نشریات کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور آپا نوحہ خان ہے، اگر ان سے نیلوفر کربلائی ان جی کا جی نام ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ سے بڑی خوبصورت طریقے سے یہ مدح اہل بیت کرتی ہیں، تو میں چاہتی ہوں نیلوفر سے درخواست کروں کہ آج K21 کے ناظرین کو آپ اپنے کلام سے مستفیض فرمائیں۔ ہوا برپا حیدر کے جنازے پر، کوہرام ہوا برپا حیدر کے جنازے پر، زینب کو جو غش آیا، زینب کو جو غش آیا حیدر کے جنازے پر، کوہرام ہوا برپا حیدر کے
ماشاءاللہ محترمہ نیلوفر کربلائی ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم شخصیت پر جو کہ کائنات آدم و عالم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک عظیم ترین شخصیت ہے. ابرار مجھے یاد آتا ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفۃ المسلمین بنے، یعنی 25 برس تک گھر کے دروازوں کو بند کیے بیٹھے رہے، اور 25 برس کے بعد جب کہ دنیا کے خود مولا کائنات کے قدموں سے لپٹ گئی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے کوفے کو اپنا دارالسلطنت بنایا، تو مولا کائنات نے ایک بڑا قیمتی جملہ فرمایا. مولا کائنات نے فرمایا کہ انا قتیل العدالت، یعنی میری سخت ترین عدالت نے، میری شدید ترین عدالت نے مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ مولا کائنات کو مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں شہید کیا گیا. ابرار مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب مولا کائنات نے مساوات، برابری اور اس طریقے کے موضوعات کو جب شروع کیا تو لوگوں نے آ کر مولا کائنات کو سمجھانا چاہا اور کہا کہ یا علی یہ وقت ایسا نہیں ہے، یہ مساوات برابری کے موضوعات جو ہیں یہ بات کے لیے رکھیے، ابھی اس وقت اپنی حکومت کو مستحکم کیجئے. مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ علی کا اپنا مال بھی ہوتا تو علی کبھی بھی اس کے اندر کوئی اونچ نیچ، کوئی کسی قسم کا تفریق نہ رکھتا. چہ جائی کا، یہ تو اللہ کا مال ہے، علی کی حیثیت صرف اور صرف ایک امانت دار کی ہے. یقیناً ناظرین گرامی، آج شب ضربت آ گئی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم شخصیت، وہ علی کے جن سے عقیل آ کر کہتے ہیں کہ یا علی میں کثیر العیال ہوں، اگر میرے وظیفے میں اضافہ کر دیا جائے، میرے آذوقے میں اضافہ کر دیا جائے تو میری گزر بسر اچھے طریقے سے ہو گئی. مولا کائنات نے کسی صحابی کو اشارہ کیا، کہا کہ ایک لوہے کی سلاخ کو دہکا کے لے آؤ. اب ابرار جب وہ لوہے کی سلاخ دہکتی ہوئی آئی تو مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل کی جانب اسے آگے بڑھایا. عقیل گھبرا کے پیچھے ہٹے، کہا کہ یا علی کیا آپ مجھے جلا دینا چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا تو دنیا کی آگ ہے عقیل، تم تو مجھے آخرت کی آگ میں، اگر میں نے اس وقت تمہیں تمہارے حق سے زیادہ دیا تو مجھے آخرت کی آگ میں جلایا جائے گا. تو جب ہم اس سخت ترین عدالت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دل کی دنیا عجب ہو جاتی ہے. یہ عدل اور انصاف ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے مولا کو شہید کیا گیا، یہ عدل ہی تو تھا. بالکل. اور ابرار آج کل کے حکمرانوں کے واسطے، آج کل کے لیڈروں کے واسطے یہ کس قدر مولا کائنات کی عظیم شخصیت لائق تقلید ہے کہ آج علی ابن ابی طالب بھی کوئی آسان وقت گزار کر اس مقام پہ نہیں پہنچے تھے. 3 حکومتوں کا زمانہ خلافت گزارا کہ پورے افریقہ کا خمس آیا کرتا تھا جو کہ چند گھروں کے اندر چلا جایا کرتا تھا. اور مولا کائنات جب خلیفۃ المسلمین بنے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور پوچھا اس سے کہ کتنا مال یہاں پر موجود ہے، اور جب اس نے بتایا اس مخصوص تعداد کو تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کو تمام امت مسلمہ پر تقسیم کر دو. امیر تھا، غریب تھا، عورت تھا، مرد، کنیز، غلام، جو بھی تھا، پہلی مرتبہ 9 درہم یا 11 درہم وہ رقم تھی جو کہ تمام امت مسلمہ میں برابر تقسیم کی گئی. اور مولا کائنات اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو روزانہ بیت المال میں جھاڑو دلوا کر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کرتے تھے. ابرار ہمارے ساتھ عدل و انصاف جو خلفائے راشدین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ وہ مولا کے پاس آتے اور وہ کہتے کہ یا علی اگر آپ کا عدل اور انصاف نہ ہوتا تو ہماری ہلاکت تھی. بے شک جب مولا کائنات سے دین کے لیے بھی ابرار جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یا علی آپ کا دور خلافت شورشیں ہیں، جنگیں ہیں، سازشیں ہیں، جمل صفین نہروان ہے، تو مولا کائنات نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. مولا کائنات نے فرمایا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. میں چاہتی ہوں کہ اس نشریات کو آگے بڑھاؤں اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ اگر عمران حیدر سے درخواست کیجئے کہ وہ بارگاہ حیدر کرار شیر خدا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. یہ جب مولا علی جب صبح فجر کے ٹائم جب گھر سے نکلے تو مرغابیوں سے جو گفتگو کی تھی مولا علی کی، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. جزاک اللہ. مرغابیاں یہ کہتی ہیں آقا نہ جائیے، آقا نہ جائیے، مرغابیاں
کرتی ہیں یہ بکا ہم کو جہاں میں چھوڑ کے تنہا نہ جائیے مرغابیاں یہ کہتی بے وارثوں کا اب کوئی وارث نہ رہے گا بے وارثوں کا اب کوئی وارث نہ رہے گا ہوگا یتیم سارا زمانہ نہ جائیے مرغابیاں یہ کہتی ہیں مولا قبول کیجئے اس غم کی صدا کو مولا قبول کیجئے اس غم کی صدا کو عمران کا ذاکر کا ہے نوحہ نہ جائیے خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عمران بھائی کا تعارف کرواتا چلوں، یہ نعیم عباس روفی کے بھائی بھی ہیں اور وہی جھلک آپ نے دیکھی گئی غریب غربت امیر تو بہت ہے میرے مولا، امیر کائنات ہیں بے شک بے شک لیکن آپا جتنے امیر ہیں غریب بھی ہیں، بے شک ان کی غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپا آج کی شب جب جیسے کہ انہوں نے ابھی مرغابیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مرغابیوں نے مولا کا راستہ روکا بے شک کہ نہ جائیے، پتہ تھا ان کو، لیکن جب آج مولا کائنات کو ابن ملجن مالون، خدا کی لعنت ہو اس پہ، اب آپ کیا کہیں گے ابن ملجن نے کیوں ایسا کیا؟ میں ابرار جب میں سوچتی ہوں تو میرے دل کی کیفیت عجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ رکن امامت منہدم ہو جائے گا، زینب اور ام کلثوم یتیم ہو جائیں گی، امام حسن اور حسین کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ جائے گا۔ آج صبح ضربت آ گئی، 19ویں رمضان کی صبح آ گئی، سفیدی صبح نزدیک ہے، اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر سے پہنچے ہیں مسجد کوفہ کی جانب، تو سب سے پہلے مولا کائنات گلدستہ اذان میں تشریف لے گئے اور گلدستہ اذان میں مولا کائنات نے اذان دی۔ میں کہتی ہوں اے شہر کوفہ کے رہنے والوں، اس آواز اذان کو غور سے سن لینا، اس لیے کہ اب نہ علی جیسا امام ملے گا نہ یہ آواز اذان سنائی دے گی۔ گلدستہ اذان سے مولا کائنات باہر آئے اور اس کے بعد صحن میں سوتے ہوئے نمازیوں کو جگاتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے قاتل کو جو کہ سو رہا تھا اسے ابن ملجم کو بھی جگایا، مولا کائنات محراب امامت تک آئے، اور محراب امامت میں آ کر مولا کائنات نے پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ جس وقت قاتل نے وہیں پر وار کیا اور مولا کائنات نے جو بے اختیار صدا دی کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مسجد کے نمازی دوڑے، جس وقت قتل الامیر المومنین کی صدا بلند ہوئی تو مسجد کے نمازی دوڑے اور چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو لے کر گھر کی جانب چلے، اور جس وقت گلیم میں لٹا کر مولا کائنات کو گھر کے قریب لے کر پہنچے ہیں تو مولا کائنات نے بیٹے حسن مجتبیٰ سے فرمایا، کہا کہ بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ گھر میں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، کہیں کسی کے کانوں میں زینب کے رونے کی آواز نہ آ جائے۔ میں کہوں یا علی مرتضیٰ، آج زینب کی آواز کے پردے کا اتنا خیال، مولا کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوں گے، یہی نامحرموں کا مجمع عام ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور اسی کوفہ شہر میں لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے شہباز حیدری صاحب، میرا جی چاہتا ہے شہباز سے ہم اگر آ کے سنیں نوحہ
کیونکہ اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. چلتے ہیں اس قیامت کی شب کی طرف، کیونکہ اس نماز کے بعد مولا کائنات امیر المومنین کو ضرب لگے گی. چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب، اذان فجر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، اذان فجر کے بعد دوبارہ سے ہم پروگرام میں حاضر خدمت ہے. میں ہوں ڈاکٹر ثروت عسکری، اور آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت سے لے کر شہادت کا جو 3 دن کا قیامت کا مرحلہ ہے، یہ قیامت کے دن ہے. قیام کا 3 دن کا جو بے شک ابرار، میں سوچتی ہوں کہ آج کے دن مولا کائنات کے گھر کا منظر کیا رہا ہوگا، اور جب یہ مولا کائنات کو لے کر گھر میں گئے ہوں گے. بن ماں کے بچوں کی پہلے ہی بھلا کون سی عید ہوا کرتی ہے، اور جب اس میں یہ خبر مل جائے کہ باپ کو بھی محراب امامت میں ابن ملجم کی ضرب لگی، اور جب ابن ملجم کی ضرب لگی تو میں اس بات پر بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں جس تنظیم کو دیکھیں، جس این جی او کو دیکھیں، جس فیڈریشن کو دیکھیں، وہ چیریٹی کی بات کر رہا ہے، خدمت خلق کی بات کر رہا ہے، فلاں جگہ راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں، فلاں کی مدد کی جا رہی ہے. لیکن ایک کائنات میں ایسا تھا غریبوں کا مددگار، ایسا تھا یتیموں کا پالنے والا، ایسا تھا بیواؤں کا، بے کسوں کا سہارا، کہ جب مولا کائنات کے لیے جراح کو لایا گیا تو جراح نے اپنے سر کا ماما اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ بس اب بچنے کی کوئی امید نہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ کوئی علاج ہمارے بابا کے زخم کے لیے. تو اس نے کہا کہ اگر گرم دودھ کا ایک کوزہ پلا دیا جائے، گرم دودھ پلا دیا جائے تو یقیناً علی امیر المومنین کو اس سے افاقہ ہوگا. روایت یہ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیاں یتیم بچوں سے بھر گئیں، جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے، دودھ کے کوزے تھے، اور وہ درے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کہہ رہے تھے کہ ہمارا لایا ہوا اگر یہ دودھ کا کوزہ علی امیر المومنین کو پلا دیا جائے. علی ایسی شخصیت کا نام تھا، علی ایسی شخصیت کا نام کہ کوفے میں کوئی یتیم کبھی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی مسکین، کوئی اسیر کبھی بھوکا نہیں سوتا تھا. مولا کائنات رات کے اندھیروں میں جاتے تھے غریبوں کے گھر پر، بے کسوں کے گھر پر، اور ان کی حاجت روائی کرتے تھے. اور میں نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مولا کائنات کی تدفین کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک ویرانے میں سے اندھیرے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کوئی ایسی بے کسی سے رو رہا تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس رونے کی آواز سے اس شخص کو تلاش کیا اور پوچھا کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں معذور ہوں، میرے ہاتھ پیر نہیں ہیں، مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن ایک ایسا ہمدرد شخص تھا، ایک ایسا شفیق انسان تھا جو روزانہ آیا کرتا تھا اور میرے منہ میں نوالے اپنے ہاتھ سے ڈالتا تھا، مجھے شکم سیر کرتا تھا. نہ جانے کیا ہوا کہ 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی بس اب وہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ میرے بابا شہید ہو گئے ہیں. علی امیر المومنین نے ابن ملجم کی ضرب سے شہادت پائی ہے. میں چاہتی ہوں ہمارے ساتھ شہباز حیدری موجود ہیں اور شہباز حیدری اس جنازے کی تفصیلات بتائیں جو کہ مولا کائنات کے گھر سے نکلا. اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں موجود ہوں تو جنازہ بڑی شان سے نکلتا ہے، اگر کسی کے چاہنے والے موجود ہوں تو جنازہ بڑی شان سے نکلتا ہے. لیکن یہ مصائب بھی علی امیر المومنین کے لیے مخصوص تھے کہ مولا کائنات کا جنازہ گھر سے نکلا اور علی کی وصیت تھی کہ اس جنازے کا کسی کو نشان نہ دینا، کسی کو نشان قبر نہ دینا. میں درخواست کروں گی شہباز حیدری صاحب سے کہ کچھ مولا کائنات کے جنازے کے متعلق فرمائیے. اجازت، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آج کی دن جو ہے قیامت سے کم نہیں ہے. 19 رمضان شیر خدا کا سایہ سر سے اٹھا. آج ہر بچہ یتیم ہو گیا، مولا کا سایہ سر سے اٹھا. اور کیا منظر ہے کوفے کا. یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج
آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے کہ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ جنازہ مولا کا رکھا ہوا ہے، حسن مولا آئے، حسین مولا آئے، بیٹیاں آئیں، بابا سے پیار کیا، بابا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کہ ایک نظر مولا علی دوڑا کے دیکھتے ہیں تو ایک منظر دیکھتے ہیں، وہ کیا منظر ہے؟ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، ہائے سر کو پیٹ کر کہ بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ حاضرین کرام، یہ جنازہ ہے علی کا، 19ویں شب جس میں داخل آپ ہم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ ضربت سے شہادت تک کا سفر K21 کے ساتھ 21 رمضان تک جاری و ساری رہے گا۔ کل 20 رمضان آپا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنا اور اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ میں سید علی ابرار نقوی اور ڈاکٹر ثروت عسکری اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔